دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کا کارنامہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے سب سے بڑے ملٹری عہدے کا اعزاز۔ حکومت نے جنرل عاصم منیر کو ترقی دے کر فیلڈ مارشل بنا دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کابینہ اجلاس میں وزیراعظم نے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کی تجویز پیش کی، جسے کابینہ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اعلامیے میں کہا، جنرل عاصم منیر کی بے مثال قیادت کی بدولت مارکہ حق میں تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ فوجی افسران اور جوانوں کو مارکہ حق میں گراں قدر خدمات پر ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر ٹاپ 10 بن گیا۔ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پر سوشل میڈیا صارفین کی مبارکباد۔ اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں۔ اعزاز قوم، افواج، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر مملکت، وزیراعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے، جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت کی عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد۔ وزیراعظم نے صدر مملکت کو فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ ایوان صدر میں ملاقات کے دوران صدر آصف علی زرداری نے کہا، جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، بہترین جنگی حکمت عملی پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے مستحق ہیں۔ وزیراعظم نے کہا، جنرل عاصم منیر نے قائدانہ صلاحیتوں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ بنیان المرصوص کی کامیابی میں جنرل عاصم منیر کی دلیری، دانش مندی کا کلیدی کردار تھا۔ دفاع وطن کے لیے گراں قدر خدمات پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد۔ جنرل ساحل شمشاد کا سید عاصم منیر کی قیادت اور خدمات کو زبردست خراج تحسین۔ بنیان المرصوص کی کامیابی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو سراہا کیا۔ یہ ایک اعزاز ہے اور یہ اعزاز جو ہے ان کے ساتھ، ان کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ رہے گا، بلکہ اس کے بعد بھی رہے گا۔ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ چیز شاید ہضم نہیں ہو رہی، تو وہ اس طرح کی تنقیدیں نکال رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو جنرل عاصم منیر کا فیلڈ مارشل بننا ہضم نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے مارکے میں ملک کا مؤثر دفاع کیا، ملک کو عزت ملی، اس کے روح رواں جنرل عاصم منیر ہیں۔ پوری قوم چاہتی تھی کہ جنرل عاصم منیر کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا جائے۔ بھارت پانی روکنے کے لیے کوئی ڈیم بنائے گا تو پاکستان ٹارگٹ کرے گا۔ میں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو ایک فاتح سپہ سالار ہے، فیلڈ مارشل بننے پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت ہی زبردست ویل ڈیزرو اپوائنٹمنٹ ہے اور یہ بالکل چیف جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے تھے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہت ہی مثبت اور بہت اچھی خبر ہے۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانا قوم کے دل کی آواز ہے۔ گورنر سندھ کامران چشوری کی مبارکباد، کہا وزیراعظم اور کابینہ نے قوم کی آواز سنی۔ سپہ سالار نے 2 جنگوں میں کامیابی حاصل کی، ملک میں دہشت گردی اور سازشوں کے خلاف، اور بھارت کو عبرتناک شکست دے کر کامیاب ہوئے۔ سینیٹر فیصل بابر نے کہا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانا حکومت کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وجہ طور پر اس کے اہل ہیں، ایسا قابل چیف صدیوں میں ملتا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے پر سب خوش ہیں۔ یاوے فیملی کی سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر دلی مبارکباد۔ پہلی ترجیح امن ہے، لیکن پاکستان نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکے گا۔ شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو، کہا، ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ خود پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کی اہم چیز اس کا عزم اور طاقت ہے، جو ہم نے دکھایا۔ دنیا پہلے ہی مسائل سے نبرد آزما ہے، ایسے میں کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز جھوٹے بیانیوں اور بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے؟ اس وقت پاکستان اور چین امن استحکام کے لیے کوشاں ہیں، دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہی ہیں۔ اس دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی روکنا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف اور مصر کے صدر میں رابطہ. وزیراعظم نے حالیہ بحران میں فعال سفارتکاری پر عبد الفاتح السیسی کا شکریہ ادا کیا. مصر کے صدر کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. کہا مصر پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں مضبوط تعلقات کا خواہاں ہیں. مصری صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی اقدام ہے. عالمی برادری نوٹس لے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے ملاقات میں گفتگو. کہا مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے. نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا. لیو جیان چاؤ کا کہنا تھا چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا. پاکستان اور چین کا اتحاد امن اور ترقی کا ضامن ہے. چیف مارشل کی چینی سفیر سے گفتگو. ملاقات میں پاک فضائیہ اور چین کے درمیان دفاعی اشتراک میں وسعت پر اتفاق. رابطے اور مشترکہ مشقیں بڑھانے کا عزم. چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے کہا پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری خطے میں امن و استحکام کے ضامن ہے. پاک چین تعلقات مستقبل میں مزید مضبوطی اختیار کریں گے. چیف نے چین کی دفاعی ٹیکنالوجی تربیت تحقیقی اشتراک میں معاونت پر شکریہ ادا کیا. چینی سفیر نے پاک فضائیہ کی مشرقی محاذ پر کارکردگی کو سراہا. کہا پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت متاثر کن ہے. جدید ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا. پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات. IMF کی پیٹرولیم مصنوعات پر ₹5 کا کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز. رقم ماحول دوست منصوبوں پر خرچ کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے پیٹرولیم لیوی فی لیٹر ₹78 سے زائد نہیں ہوگی. بجٹ میں استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیاں ختم کرنے پر اتفاق. نئی گاڑیوں کی نسبت 40% زیادہ ٹیکس لگانے پر غور. کھاد پر جنرل سیز ٹیکس کی عمومی شرح نافذ کرنے کا مطالبہ. IMF کا سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر زور. The horrific situation in Gaza, where the level of suffering, innocent children being bombed again, is utterly intolerable. The recent announcement that Israel will allow a basic quantity of food into Gaza, a basic quantity, is totally and utterly inadequate. غزہ میں معصوم بچوں کا قتل ناقابل برداشت ہے. اسرائیلی مظالم پر برطانوی وزیر اعظم پھٹ پڑے. پارلیمنٹ سے خطاب میں کیئر سٹارمر نے کہا غزہ میں خوراک کی محدود مقدار میں اجازت دینا ناکافی ہے. فلسطینیوں کو بھوکا مرنے نہیں دے سکتے. غزہ میں امدادی سامان کی بندش پر برطانیہ کا بڑا ایکشن. اسرائیل کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے پر مذاکرات معطل کر دیے. اسرائیلی سفیر کی طلبی. وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں بھوک سے لاکھوں لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہے. امداد کی بندش گھناؤنا عمل ہے. برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مخالفت. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسرائیل کو سخت پیغام بھیج دیا. نتن یاہو کو خبردار کر دیا غزہ میں جنگ بند کرو ورنہ امریکی حمایت سے محروم ہو جاؤ گے. غزہ میں 14,000 بچے موت کے دہانے پر. 48 گھنٹے میں امداد نہ پہنچی تو بچے بھوک سے مر جائیں گے. اقوام متحدہ کی دعائی. خوراک کی شدید قلت، ادویات بھی ناپید. غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا. اسرائیلی فوج کے اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گزین کیمپس پر حملے جاری. مزید 73 فلسطینی شہید. امریکی سینیٹرز نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے سامنے غزہ کی المیہ پر سوال اٹھا دیے. پوچھا کیا نتن یاہو غزہ سمیت دیگر علاقوں پر قبضہ کریں گے؟ اسرائیلی فوج غزہ میں امدادی سامان جانے کیوں نہیں دے رہی؟ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جواب دیا کہ غزہ میں امداد کی ترسیل شروع ہو گئی ہے. حماس کے ہوتے ہوئے غزہ کے لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے، نہ ہی غزہ میں امن قائم ہو سکتا ہے. دربار صاحب امرتسر پر بھارتی فوج کے حملے کی 41ویں برسی. سکھ فار جسٹس گروپ کا پنجاب میں بھارتی فضائیہ ایئر بیسز اور چھاؤنیوں کے محاصرے کے اعلان. پیغام دیا بھارتی حکومت پنجاب سے ایئر فورس کے اڈے اور چھاؤنیاں منتقل کریں. سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتون سنگھ پنو نے کہا بھارتی حکومت کو امبالہ، آدم پور، پٹھان کوٹ،
بھٹنڈا سے فوجی اڈے ہٹانے پر مجبور کریں گے۔ بھارتی فوج کو نقل مکانی پر مجبور کرنے کے لیے بجلی پانی کی سپلائی بند کر دیں گے۔ اس ٹورنامنٹ کی سب سے تگڑی ٹیم کیا لگ رہی ہے؟ کون سی لگ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ فائنلسٹ اسلام آباد اور لاہور ہوں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے اسلام آباد میرے خیال سے نئے پلیئر آنے کی وجہ سے نا انٹرنیشنل بیلنس بڑا اچھا ہو گیا، اسپیشلی ایلیکس ہیل جو آیا۔ لگتا ہے فائنل اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہوگا۔ باسط علی کی ہر لمحہ پرجوش میں پیش ہوئی، کہا ایونٹ کی سب سے تگڑی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ ہے، کراچی فائنل میں پہنچا تو اپ سیٹ ہوگا۔ کامران اکمل بولے کراچی برا نہیں کھیلا، اسلام آباد کی ٹیم اچھا کھیلی، نئے کھلاڑیوں کے آنے سے اسلام آباد کی ٹیم متوازن ہوگی۔ اس وقت چوائس صاحبزادہ فرحان ہیں جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج بنے مہمان اداکار فائق خان، یا معصومانہ سوالات کا سامنا، عادی اور مصطفیٰ چودھری ہنسی کا طوفان۔ یوم تکبیر پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ سال دسمبر میں 28 مئی کو عام تعطیل کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ سندھ حکومت نے 28 مئی کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاق نے سندھ حکومت کو دیگر صوبوں میں منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے دیے ہیں۔ سندھ حکومت رحیم خان راولپنڈی میں SIUT اسپتال بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں SIUT رحیم خان کے لیے 2 ارب جبکہ SIUT راولپنڈی کے لیے 1 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ بلوچستان خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کے لیے مکانات بنائے جائیں گے۔ سندھ کابینہ نے ٹریفک قوانین میں اہم ترامیم کی منظوری دی۔ غیر فٹ کمرشل گاڑیوں پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ بلوچستان کے ضلع اوسطی محمد پانی کی قلت کا شکایت دریا سندھ سے مہلک بلوچستان کی پٹی میں پینے کے پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ 5 لاکھ سے زائد آبادی والے ضلع اوسطی محمد میں تالاب خشک ہو گئے۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 28 مئی سے گرمی کی چھٹیوں کا اعلان۔ وزیر تعلیم پنجاب نے اسکولوں کے اوقات کار میں بھی کمی کر دی۔ اسکولوں کے نئے اوقات کار صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوں گے۔ عید قربان کی تیاریاں، ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس پر سبی، چولستانی اور ساہیوال کے بیل خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ سبی کے 8 فٹ کے چاند بیل نے سب کو دیوانہ کر دیا۔